أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ضرورت محترم رمضان مبارک کو حدیث پاک میں غم خالی کا مہینہ کہا گیا ہے. شہر المواسات ہے غم خالی کا مہینہ. اس میں ایک اہم عبادت وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الريح المرسلہ کہ آپ علیہ السلام ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے. یہ لفظ جیسے ہوا ہر گھر میں پہنچتی ہے، ہر جگہ پہنچتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے سب کو فائدہ پہنچتا تھا. آپ کی سخاوت سے سارے مسلمان، سارے مدینے والے سارے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے جیسے ہوا سے ہر ایک فائدہ اٹھاتا ہے. یہ رمضان مبارک کی ایک اہم عبادت ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کیا جائے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے اور اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کے بہت فضائل قرآن پاک میں بیان فرمائے. تیسرے پارے کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان کی مثال کا مثل حبہ جیسے ایک دانہ ہے. انبتت سبع سنابل، ایک دانہ جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. گویا ایک دانہ ڈالا گیا 7 بالیاں نکلی، 7 میں 100 دانے. گویا ایک دانے کی وجہ سے 700 دانے وجود میں آ گئے. ایک دانہ زمین میں ڈالا گیا اور 700 دانے اللہ تعالیٰ نے دے دیے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ضاعف لمن، یہ تو زمین ہے، یہ تو اللہ کی ایک مخلوق ہے کہ اس میں اگر ایک دانہ ڈالا جاتا ہے تو وہ 700 دانے دے دیتی ہے. تو اللہ کتنا دے گی؟ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے گا. اللہ کی ایک مخلوق ہے زمین، اللہ کی ایک مخلوق ہے کہ جب اس میں دانہ ڈالا جاتا ہے تو وہ 700 دانے واپس کرتی ہے. تو اللہ تو اللہ ضاعف لمن یشاء، میری ایک مخلوق اتنی سخی ہے کہ اس کو ایک دانہ دو تو وہ 700 دانے دیتی ہے. تو میں تو اللہ سارے خزانوں کا مالک ہوں، جو میرے لیے خرچ کرے گا اس کو اللہ رب العزت کتنا گنا زیادہ دے. اس لیے رمضان مبارک میں ایک اہم عبادت یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. اور اس کی ایک فضیلت سورہ بلد میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرنا، اس کی ایسی فضیلت اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد کے 30ویں پارے میں بیان فرمائی ہے جو شاید کسی دوسری عبادت کے بارے میں نہیں ہے. جو کسی دوسری عبادت کے بارے میں یہ الفاظ وارد نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، گھاٹی کو اقتحام کہتے ہیں. پہلے زمانے میں گھوڑا سواری کرتے تھے تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے اچانک کوئی نالا آ گیا، کوئی گڑھا آ گیا تو گھوڑے کی لگام کھینچ کر اس کو جھٹکا دیتے تھے. گھوڑا جھٹکے میں پوری گھاٹی اور وہ نالا اور جو گڑھا رہتا تھا اس کو جھٹکے میں پار کر لیتا تھا. تو اس کو کہتے ہیں اقتحام.
تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے دوسری کسی عبادت کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ مال خرچ کرنے کے لیے. تو جو لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں اور مسکینوں پر مال خرچ کرتے ہیں، وہ ایسے ہیں گویا وہ جھٹکے میں جہنم کی گھاٹی پار کر کے جنت میں پہنچ گئے. اللہ اندازہ ہے. یہ لفظ جو ہے نہ نماز کے بارے میں ہے، نہ روزے کے بارے میں ہے، نہ حج کے بارے میں ہے قرآن میں اور حدیثوں میں. یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بارے میں ہے کہ جو لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں. آگے اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یتیما ذا مقربہ و مسکینا ذا متربہ. کہ جو غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، تو گویا وہ اس اپنے مال کی گویا ان کی ایک سواری ہے. اس مال کو انہوں نے خرچ کیا ہے، اس مال کی سواری پر بیٹھ کر جہنم کی گھاٹی کو انہوں نے ایک جھٹکے میں پار کر لیا اور جنت میں پہنچ گئے. اتنی بڑی فضیلت ہے. اس لیے جو ہے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اللہ رب العزت نے جن کو مال دیا ہے تو سب سے پہلے وہ تو زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر کریں. زکوٰۃ کا نصاب سن لیں مختصر انداز میں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے، کن لوگوں پر فرض ہے. پہلے زکوٰۃ ایسے شخص پر فرض ہے جو مسلمان ہو، عقل مند ہو. جو مسلمان ہو، عقل مند ہو. جو بے وقوف ہے، کم عقل ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو. نابالغ کے مال پر بھی چاہے وہ کروڑ پتی ہو، اس کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ اسلام میں نہیں ہے. بالغ ہو ایسے شخص پر زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ کا نصاب، کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو دو نصاب ہیں، ایک بڑا نصاب ہے، ایک چھوٹا نصاب ہے. یہ بات یاد رکھیں. ایک بڑا نصاب ہے زکوٰۃ کا اور ایک چھوٹا نصاب ہے. بڑا نصاب جو ہے اس سے متعلق 6 احکام ہیں. زکوٰۃ کا جو بڑا نصاب ہے اس کے متعلق 6 احکام ہیں، اور جو چھوٹا نصاب ہے اس سے متعلق 5 احکام. تو بڑا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کس مسلمان پر فرض ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیں زکوٰۃ 4 چیزوں میں ہوتی ہے. کتنی چیزوں پر؟ 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے. ایک تو سونا، گولڈ. صرف سونا ہو تو پھر سونے کا نصاب دیکھا جائے گا. سونے کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا، یعنی 87 گرام. آج کے زمانے میں 87 گرام اور کچھ 15 پوائنٹ اوپر. 87 گرام سونا یعنی 7.5 تولہ سونا. صرف اگر سونا ہو تو اس وقت سونے کے نصاب کو دیکھا جائے گا، یعنی 87 گرام سونا ہے یا نہیں. لیکن اگر سونے کے ساتھ دوسری جو 3 چیزیں ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مل گئی تو پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھیں گے، پھر چاندی کا نصاب دیکھیں گے. عام طور پر اصل جو ہے زکوٰۃ میں چاندی کے نصاب کو سارے علماء متفق علیہ طور پر اتفاق کے ساتھ سب کے سب جو ہے اصل بنیادی نصاب جو ہے جس پر زکوٰۃ فرض کرتے ہیں وہ چاندی کے نصاب کو مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چاندی کا نصاب سستا ہے، اس میں غریب کا فائدہ ہے. اگر سونے کے نصاب سے یا سونے کے حساب سے زکوٰۃ فرض کی جائے گی تو پھر بہت کم لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور مسلمان جو غریب ہیں ان کا نقصان. اس لیے سونے کا نصاب اس وقت دیکھا جاتا ہے جب صرف سونا ہو، دوسری کوئی چیز پاس میں نہیں ہے، تو اس وقت سونے کے نصاب کو دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر سونے کے ساتھ چاندی تھوڑی 1 گرام 2 گرام 5 گرام اتنی بھی چاندی شامل ہوگی تو پھر آپ سونے کا نصاب نہیں دیکھیں گے، آپ چاندی کے حساب سے دیکھیں. تو خیر 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے. ایک تو سونا، دوسرے ہے چاندی. چاندی کتنی ہو؟ 52.5 تولہ چاندی، جس کو آج کے زمانے میں سمجھیں گے 612 گرام. 612 گرام چاندی یہ کسی کے پاس ہو. آج کل تقریباً یہ چاندی کے حساب سے زکوٰۃ فرض کی جاتی ہے سارے علماء کے نزدیک. تو چاندی 52.5 تولہ یعنی 612 گرام چاندی عام طور پر 40 سے 50 ہزار کے بیچ میں آ جاتی ہے. 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی عام طور پر 40 سے 50 ہزار کے بیچ میں آ جاتی ہے.
تو اس لیے دوسرے جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جس مال پر وہ ہے چاندی، اور وہ کتنی ہو؟ 612 گرام۔ تیسرے نقد مال، کرنسی، کیش پیسہ۔ کیش پیسہ، اب بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ حج کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ 52.5 تولہ چاندی 612 گرام چاندی کے برابر ہے، 40 سے 50 ہزار کے بیچ میں پیسہ اٹھا کر رکھا ہو، 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، تو وہ یا تو حج کے لیے اٹھا کر رکھا ہوا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ نقد پیسہ اگر شادی کے لیے اٹھا کر رکھا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، بہت سارے لوگ بیٹی کی شادی کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور مکان خریدنے کے لیے رکھتے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ ہاں قرض دینے کے لیے ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ قرض دینے کے لیے پورا پیسہ قرض میں ہی چلا جائے گا، اگر اتنا قرضہ ہے 1 لاکھ رکھا ہوا ہے، وہ پورے قرضے میں دینا ہے، 90,000، 50,000 پورے قرضے میں چلے جائے، اور قرضہ جانے کے بعد اتنا پیسہ نہیں بچ رہا ہے جو 612 گرام چاندی تک پہنچ جائے، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو خیر تیسری چیز جس پر زکوٰۃ ہے نقد پیسہ، کرنسی، چاہے وہ مکان خریدنے کی نیت سے رکھا ہو، حج پر جانے کی نیت سے رکھا ہو، یا شادی کی نیت سے رکھا ہو، لیکن نقد پیسہ ہے اور وہ 612 گرام چاندی کو پہنچ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ چوتھی چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ تجارت کا مال، بیچنے کی نیت سے جو چیز خریدی گئی، بیچنے کی نیت سے جو مال خریدا گیا، تو نیت کا اعتبار کب ہوگا؟ جب وہ چیز خرید رہے ہیں اس وقت، اور 1 سال گزرنے تک وہ نیت باقی رہے، 1 سال گزرنے تک وہ نیت باقی رہے۔ خریدا، پلاٹ خریدا، گھر خریدا، گاڑی خریدی، کس نیت سے خریدی؟ کہ بیچنا ہے، اچھے پیسے آئیں گے تو بیچ دیں گے، اس نیت سے جو بھی چیز خریدی اور اسی نیت پر باقی ہے، 1 سال گزر گیا تو اب اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو تجارت کے لیے، بیچنے کے لیے جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اگر کسی نے کوئی پلاٹ خریدا، کوئی چیز خریدی اور کوئی نیت نہیں ہے اس کی، نہ بیچنے کی نیت ہے، نہ رہنے کی نیت ہے، بس ایسے ہی لے کر ڈال دیا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسی، یا پھر خریدا اس نیت سے خریدا کہ اپنا گھر بنا لیں گے اس میں، یا پھر اپنے بیٹے کا گھر بنا لیں گے، یا کرائے پر چڑھا دیں گے، تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ تو تجارت کا مال وہ کہلاتا ہے کہ جو اس نیت سے خریدا جائے کہ اچھی قیمت آئی تو اس کو بیچ دیں گے، اور اسی نیت پر آدمی باقی رہے 1 سال تک، 1 سال گزر جائے، درمیان میں نیت بدل گئی، نیت اس نیت سے خریدا تھا کہ اس کو بیچیں گے، لیکن بیچ میں یہ نیت ہو گئی کہ اب بیچنا نہیں ہے، اچھی جگہ ہے، ہم خود گھر بنا کر رہیں گے، تو اب بھی زکوٰۃ نہیں، اب بھی زکوٰۃ نہیں۔ تو خیر یہ 4 چیزیں، ایک تو سونا ہو، خالی سونا ہو، اس وقت سونے کا حساب اور سونے کا نصاب دیکھا جائے گا۔ دوسرے چاندی ہو، چاندی 52.5 تولہ چاندی 612 گرام چاندی، جس کی قیمت آج کے زمانے میں 40 سے 50 ہزار کے بیچ میں۔ اور تیسرے نقد مال، چاہے وہ مال کسی بھی نیت سے رکھا ہوا ہو، حج پر جانے کی نیت سے، شادی کی نیت سے، گھر بنانے کی نیت سے، اور وہ 40 سے 50 ہزار کے بیچ میں 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوئی، تو یہ یاد رکھیں گے، ان پر یہ بڑا نصاب ہے، یہ بڑا نصاب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ 4 چیزوں میں سے کوئی چیز، تجارت کا مال چوتھی چیز، تجارت کے لیے جو چیز خریدی اور وہ 50,000 کے 40 سے 50 ہزار کے بیچ میں اتنا مال ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے بیچنے کی نیت سے خریدی گئی، تو یہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جس شخص کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں، 4 میں سے 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، سب ملا کر دیکھا جائے، صرف سونا، صرف چاندی، صرف مال نہیں، اور صرف مال تجارت نہیں، بلکہ سب چیزیں ملا کر، تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑا مال تجارت اور تھوڑا کیش مال، یہ سب ملا کر بھی اگر 612 گرام چاندی تک پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ تو ہے بڑا نصاب۔ اس سے متعلق 6 احکامات ہیں جس پر یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہو، 4 میں سے 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، یا چاروں تھوڑی تھوڑی ہو، اور وہ سب 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے،
تو اس پر زکوٰۃ فرض، اس پر جو ہے 6 احکامات ہیں، جس میں سے پہلا حکم ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اس پر فطرہ فرض ہے، صدقہ فطر جو رمضان میں ادا کرے۔ تیسرا اس پر قربانی فرض ہے۔ چوتھے اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ پانچویں اس کے اوپر حج فرض ہے، اس پر حج فرض ہے۔ اور چھٹے اپنے ددیال اور ننیال، وہ رشتے جن کو محرم کہتے ہیں، جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام، جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام، خالہ ہے، پھوپھی ہے، چاچا اور ماموں، یہ ددیالی اور ننیالی رشتوں میں یہ 4 رشتے بہت قریبی ہیں۔ تو ان چاروں میں سے کوئی رشتہ دار اگر غریب ہے، مجبور ہے، وہ کما نہیں سکتے، ان کے گھر میں کوئی ایسا فرد نہیں جو کما سکے، تو اب یہ شخص جو بڑے نصاب کا مالک ہے، اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ یہ بڑے نصاب سے متعلق یہ 6 چیزیں فرض ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا بڑا نصاب کہ جس کے پاس یہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے، سونا ہو، چاندی ہو، یا نقد مال ہو، یا مال تجارت ہو، اور وہ اتنا ہو کہ 612 گرام چاندی کو پہنچ جائے، تو اب یہ بڑے نصاب کا مالک بن گیا۔ اس پر زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی اور حج اور غریبوں کی، اپنے قریبی رشتہ دار کی مدد فرض ہے، اور زکوٰۃ لینا حرام۔ یہ 6 احکام اس سے متعلق۔ اب چھوٹا نصاب کیا ہے؟ چھوٹا نصاب کہ جس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے لیکن باقی احکام۔ چھوٹا نصاب کیسے بنے گا؟ کہ کسی شخص کے پاس سونا، چاندی، نقد مال اور تجارت، بیچنے کا مال اتنا نہیں ہے کہ وہ 612 گرام چاندی کو پہنچ جائے، یعنی 40 سے 50 ہزار اس کے پاس ایکسٹرا، ضرورت سے زائد پیسہ نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو، لیکن گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہے اس کے پاس۔ اب وہ سامان میں ٹی وی بھی آ سکتی ہے، وہ سامان میں کچھ برتن رکھے ہوتے ہیں پرانے زمانے کے جو سال بھر میں کبھی استعمال میں نہیں آتے، پیتل کے بڑے بڑے برتن یا اسٹیل کے بڑے بڑے برتن جو کبھی سال بھر میں کبھی بھی استعمال میں نہیں آتے، ضرورت سے زائد رکھے ہوئے۔ عورتوں کے پاس کپڑے ہوتے ہیں، ایک سوٹ کیس بھر کر ان کے پاس ایسے کپڑے ہیں جو سلے ہوئے نہیں ہیں، صرف رکھے ہوئے ہیں، یہ ضرورت سے زائد چیز ہے۔ ضرورت سے زائد مکان ہے، وہ بیچنے کے لیے تو نہیں خریدا ہے لیکن کرائے سے لینے کے لیے خریدا ہے، اور کرائے سے جو پیسے آتے ہیں وہ اپنی ضروریات کا خرچ ہونے کے بعد کچھ بچ جاتے ہیں، زکوٰۃ جو نصاب تک تو نہیں پہنچے لیکن ضرورت سے زائد دکان، ضرورت سے زائد مکان، ضرورت سے زائد پلاٹ، تو جو بیچنے کے لیے سے نہیں خریدا گیا لیکن ہے ان کے پاس، تو یہ سب چیزوں کی قیمت لگائی جائے گی۔ جو ضرورت سے زائد جتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، چاہے گھر میں کوئی برتن ہو، کپڑے ہوں، یا اور کوئی قیمتی چیز ہو، یا باہر کوئی دوسرا مکان، دوسری دکان، دوسرا پلاٹ ضرورت سے زائد رکھا ہوا، تو یہ سب چیزوں کی قیمت دیکھی جائے گی۔ یہ قیمت اگر 612 گرام چاندی کو پہنچ جائے 40 سے 50 ہزار کے بیچ میں، تو اب اس پر اصل زکوٰۃ تو نہیں ہے لیکن چھوٹے نصاب کا یہ مالک بن گیا، تو اس پر باقی 5 چیزیں ہیں، زکوٰۃ چھوڑ کر باقی اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ دوسرے اس پر ایک تو صدقہ فطر واجب ہے، دوسرے اس پر قربانی واجب ہے، تیسرے اس پر حج، اگر یہ ضرورت سے زائد چیزیں اتنی ہیں کہ اس کا خرچ حج کے لیے جتنا خرچ ہوتا ہے جا کر واپس آنے تک سارا خرچ پورا ہو رہا ہے تب حج فرض ہے۔ چوتھے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، زکوٰۃ لینا اس کے لیے حرام ہے۔ یہ ضرورت سے زائد چیز یاد رکھیں کہ جس کے پاس اتنا نصاب ہو کہ سونا، چاندی اور نقد پیسہ اور مال تجارت تو نہیں ہے لیکن ضرورت سے زائد چیزیں اتنی ہیں کہ ان سب چیزوں کی قیمت لگائی جائے تو وہ 612 گرام چاندی کی قیمت تک پہنچ رہی ہے، تو یہ شخص چھوٹے نصاب کا مالک ہو گیا۔ تو اس پر زکوٰۃ کے علاوہ جو 5 چیزیں ہیں وہ 5 چیزیں اس پر ضروری ہوگی۔ صدقہ فطر اس کو دینا پڑے گا، دوسرے یہ قربانی واجب ہے، اس پر قربانی کرنی پڑے گی، تیسرے یہ حج، اگر وہ ساری ضرورت کی چیزیں بیچ دی جائیں اور اس کا خرچ پورا ہوتا ہے تو یہ حج اس پر فرض ہوگا، چوتھے یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، پانچویں چیز یاد ہے
بھول گئے. ہاں قریبی رشتے دار کی مدد، قریبی رشتے دار کی مدد کرنا اس پر. ددیالی اور ننیالی رشتے داروں میں سے جو قریبی رشتے دار ہیں، اور قریبی رشتے دار اتنے قریب ہیں کہ ان کے پاس کوئی کمانے والا نہیں، ان کے پاس کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو ایسے صورت میں اس شخص پر جو چھوٹے نصاب کا مالک ہے ان قریبی رشتے داروں کی مدد کرنا فرض ہے. تو یہ یاد رکھیے، یہ تفصیل عام طور پر بتائی نہیں جاتی. اس لیے یہ دو نصاب، ایک بڑا نصاب، چھوٹا نصاب. بڑا نصاب متعلق ہے 4 چیزوں سے، سونا ہو، چاندی ہو، یا نقد مال ہو، یا مال تجارت ہو. یہ چیزیں اگر اس کے پاس اتنی ہیں کہ وہ 612 گرام چاندی کو پہنچ رہی ہے تو اس پر بڑے نصاب کا یہ مالک بن گیا، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور باقی 5 چیزیں بھی فرض ہیں. اور اگر اس کے پاس یہ 4 چیزیں تو نہیں ہیں، زکوٰۃ، سونا، چاندی اور مال تجارت اور نقد پیسہ، یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہیں جو 612 گرام چاندی کو پہنچ رہی ہیں، تو اس پر یہ باقی 5 چیزیں ہوں گی. صدقہ فطر وہ ادا کرے گا. جیسے اب رمضان ختم ہو رہا ہے تو آخر میں صدقہ فطر دینا ہے، تو اب یہ چھوٹے نصاب کا مالک ہو گیا تو صدقہ فطر اس پر واجب ہے. تیسرے، اب اس کے بعد 2 مہینے کے بعد جو قربانی کا موسم آئے گا وہ قربانی کرے گا. اور تیسرے نمبر پر اگر حج کے برابر اس کی قیمت پہنچ رہی ہے تو وہ حج ادا کرے گا. چوتھے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، زکوٰۃ لینا اس کے لیے حرام ہے. 5ویں، اپنے غریب رشتے دار ددیالی اور ننیالی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے چاچا اور ماموں اور ادھر سے پھوپھو اور خالہ، یہ 4 قریبی رشتے دار ہیں جن کو محرم کہتے ہیں. ان میں سے اگر کوئی اتنا غریب ہے اور اتنا مجبور ہے کہ وہ خود کما نہیں سکتے اور ان کے پاس کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو ایسے شخص پر جو چھوٹے نصاب کا مالک ہے ان کی مدد کرنا فرض ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو